ایک نہیں 11 امام کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ ہر دور میں حق کو کچلا گیا اور ہر بار اہل بیت علیہ السلام نے اپنی جان دے کر دین خدا کو زندہ رکھا۔ یہ ایک پیغام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ پہلے امام علی علیہ السلام 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں نماز فجر کے پہلے سجدے میں ابن ملجم نے زہر سے بجھی تلوار سے آپ پر وار کر دیا اور آپ امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری کو معاویہ کے اشارے پر ان کی بیوی زادہ بنت اشس نے زہر دے کر دی تھی۔ معاویہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ جب تک امام حسن علیہ السلام زندہ ہیں لوگ حق کو پہچان لیں گے۔ تیسرے امام حسین علیہ السلام، یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے 71 ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ہر اس درد کو جیتے رہے، دعاؤں اور عبادت کے ذریعے لوگوں کو حق سکھاتے رہے۔ حاکموں کو یہ خاموش جہاد بھی برداشت نہیں تھا اور پھر 59 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے دین کا اصلی علم پھیلایا، لوگ دور دور سے سیکھنے آنے لگے۔ حکومت کو یہ ڈر ہوا کہ اگر علم پھیل گیا تو سچ سامنے آ جائے گا، اس لیے 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک کے حکم سے زہر دے دیا گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی تعلیم سے دین کی اصل پہچان زندہ ہو رہی تھی۔ عباسی خلیفہ کو یہ برداشت نہیں تھا اور پھر 148 ہجری میں منصور عباسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سالوں تک جیل میں رہے، زنجیریں رہیں، تنہائی رہی، مگر ہر حال میں سجدہ کیا۔ ہارون رشید کو یہ سب بھی ڈرانے لگا تھا اور پھر 183 ہجری میں جیل کے اندر ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، آپ کو 203 ہجری میں مامون نے زہر کے ذریعے شہید کر دیا۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام، کم عمر میں آپ علم میں سب سے آگے نکل گئے اور لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے آئے۔ حکومت پھر سے ڈر گئی اور پھر 220 ہجری میں متعصم کے اشارے پر بیوی کے ذریعے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، سامرا میں نظربند زندگی اور ہر وقت جاسوسوں کی نگرانی رہتی تھی، پھر بھی امام علی نقی علیہ السلام نے لوگوں کو حق سکھایا اور پھر 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو عباسی حکومت نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، عباسی حکومت ہر وقت ڈرتا تھا، یہ وہی امام ہیں جن کے گھر سے امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور اسی خوف میں امام حسن العسکری علیہ السلام کو گھر میں نظربند رکھا گیا، لوگوں سے ملنے تک کی آزادی چھین لی گئی اور پھر 260 ہجری میں امام حسن العسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک نہیں بلکہ 11 کے 11 امام کو شہید کر دیا گیا، مگر نہ حق رکا اور نہ وقت ان کا نام مٹا سکا، کیونکہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ ہر دور کا حاکم امام علیہ السلام کی آواز سے ڈرتا تھا۔ 12 امام وہ حق کا زندہ پیغام ہے جو ظالم حکومت جانتی تھی کہ اگر لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو جھوٹ کی پوری عمارت گر جائے گی، اس لیے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اصلی شیعہ وہی ہے جس کا کردار امام جیسا ہو۔ امام کی شہادت صرف ظلم نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ کربلا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ حق کی سب سے بڑی جیت تھی کیونکہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور ظالموں کا نام صرف ایک لعنت بن چکا ہے۔